قل اے نبی ان کو بتا دے، ہوا اذن، یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اذن یعنی جو اصلی معنی ہے جو قرآن میں 20 جگہ استعمال ہوا ہے، اذا، آذا، یوزی، مطلب ہے تکلیف دینا، آذا یعنی تکلیف اس نے دی، یوزی تکلیف وہ دیتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اذیت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ تو اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ خواتین کے تکلیف کے حالات ہیں، یعنی وہ ان حالات میں اپنے روٹین کے نظام میں نہیں ہے، جسمانی طور پر وہ، اور ذہنی طور پر نہیں کہا ہے جسمانی طور پر، اس لیے کہ ذہن بھی اتنا ہی متاثر ہوتا ہے جتنا جسم متاثر ہوتا ہے۔ ذہنی طور پر بھی ٹھیک ٹھاک خواتین ڈسٹرب ہو جاتی ہیں حیض والے دنوں میں، جیسے کہ جسمانی طور پر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اچھا خاصا خون جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور جسم میں نکاہت، کمزوری اور دوسرے جو درد کے آثار ہیں اور سلسلے کافی سارے ہوتے ہیں، اور بڑی مشکلات بعض اوقات بعض خواتین کے جو جسمانی انداز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے کافی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ اذن کے لفظ میں بھی ہمیں مسئلہ ہے، میں بعض اوقات یقین کریں کہ پتہ نہیں کیسے، یعنی یہ کہنے سے شاید یہ لگے کہ بھئی کیوں جو ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جو معنی بنتا ہے کریں اور آگے جائیں، لیکن یہ لوگوں کے سامنے گئے ہوئے معنی ہے۔ اب ادھر ترجمہ دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، قرآن اتنا جو بھرا، قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے کہ فَلِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو جبکہ جانتے ہو کہ میں کیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تُؤْذُونَنِي، اور اسی طرح کتنی جگہ اذیت کا لفظ اور اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یا تکلیف ہونا، ہاں خود کو تکلیف ہونا یا تکلیف دینا، یہ معنی ہے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں ادھر تو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ ایک گندگی ہے، قل ہوا اذن، اے نبی ان کو بتا دے کہ یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ادھر ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ ایک گندگی ہے، دوسرے نے لکھا ہے، دوسرے صاحب نے، وہ بھی مشہور ترین تفسیر ہے، رائج تفسیر ہے اردو زبان کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک نجس ہے، نجاست ہے، یعنی اصلا جو ذہن میں بات ہے نا، جو عام طور پر ماسیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ نجس چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، وہ والی چیز لکھ دی۔ بھئی قرآن میں دوسری جگہ اذان کا معنی لکھا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، آپ ان کے استعمال کو بھی دیکھ لیں۔ بہرحال تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا، کیونکہ وہ ایک ذہن ہے نا پہلے سے ہی بنا ہوا ہے کہ یہ خون ہے اور گندگی ہے، تو وہی گندگی لکھ دی ہے۔ قل ہوا اذان کا ترجمہ دیکھ لیں، یہ ایک گندگی ہے۔ جو جن دوستوں کے بعد دوسرے ترجمے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا رنگ لگائے ہیں لوگوں نے۔ خوب چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ پس اذان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے خواتین کے لیے۔